ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ۔ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور ضلع میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا آج 5واں دن ہے۔ یہ موم قیام کرنے کے بعد صبح 6 بجے یاترا شروع ہوئی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا گزشتہ 81 دنوں سے جاری ہے۔ مئو سے صبح 6:30 بجے یاترا پھر سے شروع ہوئی۔ جوڑاؤ کے راستے ہوتے ہوئے اندور کے دشہرا گراؤنڈ تک پہنچے۔ جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جائے پیدائش پر پہنچے اور بھارتی آئین کا مسودہ تیار کرنے والے بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قبل ازیں منعقدہ میٹنگ کے دوران کانگریس قائدین کی موجودگی میں آئین کو بچانے کا حلف بھی لیا گیا۔ سماجوادی پارٹی رہنما اعظم خان نے رامپور میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں مقامی انتظامیہ کو رائے دہندگان کو دھمکانے کا مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں بی جے پی امیدوار کو فاتح قرار دے دینا چاہیے۔ اعظم نے الزام لگایا کہ رائے دہندگان کو خائف اور انہیں ووٹنگ کے لیے گھروں سے باہر نہ آنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ووٹروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے ایس پی کو ووٹ کیا تو انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ گجرات میں الیکشن ڈیوٹی پر مامور جوان نے گولی مار کر اپنے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ فی الحال پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ سینئر پولیس افسران اس معاملے کے حوالے سے جان بحق فوجیوں کے ساتھیوں اور دیگر سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے افراتفری سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی طرف جانے والے لانگ مارچ کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق نے اسرائیلی حکومت کو فلسطینی عوام کے خلاف جنگ کی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین نے یورپی یونین کے ممالک سے کہا تھا کہ وہ اس حکومت میں شامل متعدد نئے وزراء کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ اسرائیل کی نئی حکومت میں شامل ہونے والے فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ قزاقستان میں حال ہی میں ہوئے صدر انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے قاسم جومارٹ توقائف نے ملک کے عوام کے نام پر حلف لیا ہے اور ہفتہ کو ملک کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک لین دین کی لاگت کو کم کرنے کے مقصد سے روپے اور درہم میں باہمی تجارت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ برازیل میں 2 اسکولز میں ہوئے فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 جیتنے کی مضبوط دعوے دار ٹیم ارجنٹینا نے کپتان لیونل میسی کی بدولت میکسیکو 2-0 سے شکست دے کر سپر 16 میں پہنچنے کی اپنی امیدیں برقرار رکھی۔ ناظرین خبرنامہ پر بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، شکریہ۔